نواز خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ غریب نواز کی شان۔ غریب نواز کی بالکل تھوڑی سی ابتدائی سے ہم دیکھیں، پہلے خاندان کو دیکھیں۔ غریب نواز نجیب الطرفین سید، نجیب الطرفین سید اسے کہتے ہیں کہ والد کی طرف سے بھی اس کا سلسلہ نسب رسول اللہ تک پہنچے اور والدہ کی طرف سے بھی، یعنی والد کی طرف سے امام حسن تک پہنچے، والدہ کی طرف سے امام حسین تک پہنچے، یا اس کے برعکس بھی، یعنی ایک سرا اس کا امام حسین تک اور دوسرا سرا اس کا امام حسن تک، اسے نجیب الطرفین سید کہتے ہیں۔ تو غریب نواز کہ جو والد کا نسب ہم دیکھتے ہیں تو وہ امام حسین تک پہنچتا ہے، اور والدہ کا نسب دیکھتے ہیں تو امام حسن تک پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے تو اسے بھی سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسین، امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر، امام باقر کے شہزادے امام جعفر الصادق، امام جعفر الصادق کے شہزادے حضرت موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے شہزادے حضرت علی رضا، حضرت علی رضا کے شہزادے حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے شہزادے حضرت طاہر، حضرت طاہر کے شہزادے حضرت نجم الدین، حضرت نجم الدین کے شہزادے احمد حسین، احمد حسین کے شہزادے حضرت کمال الدین، حضرت کمال الدین کے شہزادے حضرت غیاث الدین، حضرت غیاث الدین کے شہزادے حضرت معین الدین، جنہیں ساری دنیا حضرت غریب نواز کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ یہ آپ کا ہوا نسب۔ اب غریب نواز کے والد محترم حضرت غیاث الدین اور والدہ حضرت بیوی ماہی نور علیہ الرحمہ رحمت اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے بیٹے حسن میرے شکم میں آئے مجھے بڑا اچھا لگنے لگا، مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور اس کے بعد میرۃ الاسرار میں ہے کہ جب غریب نواز پیدا ہوئے، غریب نواز جب پیدا ہوئے تو آپ جس حجرے میں تھیں، حضرت بی بی ماہی نور رضی اللہ تعالی عنہ جس حجرے میں تھی، غریب نواز کی پیدائش کی وجہ سے وہ پورا کا پورا حجرہ نور سے منور ہو گیا، اندھیرے چھٹ گئے۔ غریب نواز کی نورانیت کی وجہ سے چاروں طرف نور پھیل گیا۔ عزیزان محترم، قدرت کہہ رہی تھی اے بی بی ماہ نور، تمہارے بیٹے کے آنے کی وجہ سے آج اس کمرے کا اندھیرا دور ہوا ہے، دیکھنا جب تمہارا بیٹا ہندوستان پہنچے گا اور تبلیغ کرے گا تو اس کی تبلیغ کی وجہ سے 90 لاکھ لوگوں کے دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 90 لاکھ لوگوں کا سینہ ایمان سے جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی چمک کو جب اعلیٰ حضرت نے محسوس کیا تو اعلیٰ حضرت نے جھوم کر کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ والد محترم حضرت غیاث الدین، نام یاد رکھیے گا، اور والدہ محترمہ حضرت بی بی ماہی نور رضی اللہ تعالی عنہا۔ نسب بھی سنا، ماں باپ کا نام بھی سنا، اور پیدائش کے وقت کی کرامت بھی سنی۔
اب پیدا کب ہوئے؟ تو غریب نواز 14 رجب المرجب کو پیدا ہوئے، اسی مہینے کی 14 تاریخ کو غریب نواز پیدا ہوئے۔ سن کتنا تھا؟ 537 ہجری، ابھی 1445 چل رہا ہے، 537 ہجری کو غریب نواز پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم، جو گھر کا ماحول تھا نا وہ علمی ماحول تھا۔ حضرت غیاث الدین بھی اللہ کے ولی، اور حضرت بی بی ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اللہ کی ولیہ، قرآن اور حدیث کے سائے میں ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اتنا وقت نہیں کہ بچپن کے ایک ایک واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کے بعد جو ہے سمجھ لیجئے قرآن و حدیث کے سائے میں تربیت ہو رہی ہے۔ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر شریف تھوڑی سی بڑھی اور آپ جب پڑھنے کی منزلوں پر پہنچے تو سمجھ لیجئے آپ کی تعلیم شروع کر دی گئی، آپ کو قرآن شریف پڑھایا گیا، آپ کو جو ہے اور جو علوم ہوتے ہیں وہ علوم سکھائے گئے۔ اور غریب نواز جب 9 سال کی عمر میں پہنچے تو غریب نواز نے قرآن شریف کو مکمل حفظ فرما لیا تھا۔ یہاں سے غریب نواز کی سیرت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا چاہیے، اور اگر آپ پورا حافظ نہ بنا سکیں یا آپ پورے حافظ نہ بن سکیں تو علم ترا سے لے کے جو قل اعوذ برب الناس تک کی یہ جو 10 صورتیں ہیں کم از کم انہی کو حفظ کر لیں، انہی کو حفظ کر لیں۔ اگر آپ نے ان کو بھی حفظ کر لیا تو سمجھ لیجیے یہ بھی بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ تو غریب نواز کی جو سیرت طیبہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، السوائق المحرقہ کی روایت، آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھا دیں، انہیں قرآن کی تعلیم دے دیں، اور انہیں اہل بیت کی محبت بھی سکھا دیں، اور انہیں جو ہے اپنے نبی کی محبت بھی سکھا دیں، نبی کی محبت بھی سکھا دیں، اہل بیت کی محبت سکھا دیں، قرآن بھی سکھا دیں۔ اگر یہ 3 چیزیں تم نے اپنے بچوں کو سکھا دی تو یہ 3 چیزیں تمہارے بچوں کو باقی تمام چیزیں سکھا دیں گی۔ تو غریب نواز کی ہم جو سیرت سن رہے ہیں تو سمجھ لیجیے اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز اور، آپ جب پیدا ہوئے اس کے بعد آپ کا نام رکھا گیا۔ ہمارے یہاں پر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، ادھر سے نام نکلوا ادھر سے نام نکلوا، اور پھر تمام اچھے نام سننے کے بعد بھی کہتے ہیں حضرت کوئی ایسا نام بتاؤ جو پورے علاقے میں نہ ہو کسی کا۔ اب بھئی حضرت بتائیں گے تو کوئی اچھے ہی نام بتائیں گے، لیکن رکھیں گے کون سا؟ وہی الٹا سیدھا آڑا ترچھا، گوگل میں سے سرچ کر کے دیکھتے ہیں، گوگل میں سے سرچ کر، ارے گوگل میں بھی تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ہی ڈالا ہے، آدمی وہاں دیکھ لیتا ہے ارے یہ معنی ہے اور یہ معنی ہے، خوش ہو جاتا ہے اور وہ رکھ لیتا ہے، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ اسلامی نام ہے بھی کہ نہیں، ایسے ایسے نام۔ تو غریب نواز کے ماں باپ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ حسن، حسن نام رکھا۔ معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول، یہ باقی سب غریب نواز سرکار کے القابات۔ تو اپنے بچوں کے نام ہمیں اچھے رکھنے چاہیے۔ حضور کا بھی فرمان ہے، حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی، سمو باسمی، میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نام بھی مت بگاڑو، برے لقب سے مت پکارو، یہ بھی قرآن نے منع کیا ہے۔ مطلب یہ ہے اب گھر والے ہی پپو نام رکھ دیں گے، گھر والے ہی منا نام رکھ دیں گے، ارے اس کا نام اچھا نام رکھیے، کلو نام رکھ دیں گے، ایسے ایسے نام۔ تو بہرحال نام اچھا رکھو، پھر نام بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے قرآن نے۔ غریب نواز کی سیرت ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ عزیزان محترم، غریب نواز کی عمر بڑھتی رہی۔ غریب نواز جب 15 سال کے ہوئے تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، آپ کو وراثت میں پنچکی ملی،
آپ کو وراثت میں ایک باغ ملا، آپ اس کی جو ہے باغبانی کرتے، اس کے فروٹس توڑ کر بیچتے، اور اسی سے آپ کی زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے، بڑے اچھے طریقے سے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن آپ کے باغ میں ایک اللہ والے جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی، وہ آئے۔ اب ماں باپ نے جو ہے یہ سکھایا تھا، بیٹا ہمارے آقا کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف آقا نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان نہیں۔ اگر صرف سرکار کی اس حدیث پر عمل کر لیا جائے نا تو پوری دنیا امن، چین، سکون، شانتی کا گہوارہ بن جائے گی، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی یا تو کسی سے بڑا ہے یا کسی سے چھوٹا ہے۔ ہر بڑا اپنے چھوٹے پہ شفقت کرے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کا ادب احترام کرے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ غریب نواز کو سکھایا گیا تھا بیٹا تمہیں بزرگوں کا ادب کرنا ہے۔ آپ جلدی سے گئے، فروٹس لائے، ان کو صاف کیا، دھویا اور ان اللہ والوں کی خدمت میں پیش کیا۔ عزیزان محترم، مسافر سے اگر کوئی میٹھے دو بول ہی بول دے تو مسافر اسی میں خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی اس طریقے سے مہمان نوازی کر دے تو پھر کیا کہنے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے اس بچے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اس باغ کی باغبانی کرے، بلکہ اللہ نے انہیں تو اس لیے بھیجا ہے، انہیں ہندوستان جانا ہے اور اس کے بعد 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت عطا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی پوٹلی سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا اور پیش کیا۔ غریب نواز نے جیسے ہی اس ٹکڑے کو کھایا ہے، اور سے سنیے گا اگلا جملہ، جیسے ہی اس ٹکڑے کو کھایا، اس ٹکڑے کا پیٹ میں جانا تھا، اندر جو دنیا تھی وہ سب باہر آ گئی، اور اب سمجھ لیجئے دل میں اللہ رسول کے جلوے کے علاوہ کچھ چیز ہی نہیں۔ آپ نے کیا کیا، وہ باغ کو اونے پونے کیا، بیچا، اور اس سے جو قیمت آئی نا اس کو بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اب آپ نے کیا کیا، آپ جو ہے سمجھ لیجئے سمرقند کی سرزمین پر پہنچے، اور سمرقند میں جو اس وقت کا سب سے بڑا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اس مدرسے میں آپ نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد جب وہاں تعلیم حاصل کر چکے، سمرقند سے پھر کہاں پہنچے، پھر بخارا پہنچے، شیخ حسام الدین کی بارگاہ میں، سمجھ لیجئے وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے 15 سال کی عمر تھی، اور تعلیم حاصل کرتے کرتے آپ کی عمر کتنی ہو گئی، 20 سال ہو گئی۔ 5 سال آپ نے سمجھ لیجئے فقہ کی تعلیم حاصل کی، حدیث کی تعلیم حاصل کی، تفسیر کی تعلیم حاصل کی، جو اس دور میں مروجہ تعلیم تھی، جب اس کو حاصل کر لیا آپ جو ہے عالم ہو گئے، تو پھر اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کسی سچے کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب تلاش تھی کسی اللہ والی کی، آپ تلاش کرتے 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 کہاں پہنچے، ہرون پہنچے، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے پہلی ہی ملاقات میں سمجھ لیجئے آپ کو کچھ اوراد و وظائف عطا کیے، یہ پڑھو، سورہ بقر کو پڑھو، سورہ بقر کو پڑھا، پھر کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ شریف پڑھو، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو بھی پڑھ دیا۔ پھر اگلا دن آیا، پھر سورہ بقر پڑھوائی، پھر کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ دیا۔ اسی طریقے سے اوراد و وظائف کرواتے رہے، اور اس کے بعد جب تمام چیزیں مکمل ہو گئیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے کیا اور کہا بتاؤ معین الدین حسن، ان انگلیوں کے بیچ میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 آگ نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر پیر کی خدمت میں اب غریب نواز نے اپنے پیر کی کتنی خدمت کی معلوم ہے؟ 20 سال تک خدمت کرتے رہے، 20 سال تک۔ 20 سال کے جب ہو چکے تھے، جب تعلیم سے فراغت ہوئی، اس کے بعد 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت کی۔
سردیوں میں ان کے ساتھ ہیں، گرمیوں میں ان کے ساتھ ہیں، ان کے کپڑوں کو دھو رہے ہیں، ان کے لیے وضو کے لیے پانی گرم کر رہے ہیں. سمجھ لیجئے بڑی خدمت، بڑی خدمت، بڑی خدمت. اور پھر وہ جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے جو قول سنا، آل رسول ماہ ربیع علیہ الرحمٰن نے کہا کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول بتا دنیا سے کیا لے کر آیا، تو آل رسول ماہ ربیع فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید احمد رضا کو پیش کر دوں گا، مولا میری زندگی کی کل کمائی اگر ہے تو امام احمد رضا ہیں. عزیزان محترم، اسی طریقے کا قول آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا بھی ہے. آپ نے فرمایا اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے اے عثمان ہرونی بتاؤ دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو آپ فرماتے ہیں میں معین الدین حسن کو پیش کر دوں گا. مولا میں دنیا سے تیرے لیے معین الدین حسن کو لے کر آیا ہوں. پتا کیا چلا، معلوم کیا ہوا، ہر مرید کو پیر پہ ناز ہوتا ہے مگر غریب نواز اس ذات کا نام ہے کہ پیر و مرشد کو اپنے مرید پر ناز ہے. عزیزان محترم 20 سال تک خدمت کی. وہ پھر جب حج کرنے کے لیے گئے نا، حتیم پر پہنچے تو مرشد کی اتنی خدمت، اتنی خدمت، اتنی خدمت کہ مرشد نے کہا مولا میں معین الدین حسن سے راضی ہو چکا ہوں. مولا بتا تو معین الدین حسن سے راضی ہوا ہے کیا نہیں؟ جب اتنا کہا ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اے عثمان ہرونی معین الدین حسن سے ہم بھی راضی ہو چکے ہیں. عزیزان محترم، یہ غریب نواز کی شان. پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کے بعد جب دوسرے حج کے لیے جب پہنچے تو پھر سمجھ لیجئے آپ کو حکم ہوا کہ اب تمہیں ہندوستان جانا ہے. سرکار نے خواب میں آ کر سب کچھ بتایا، کیسے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے کیسے کیا کرنا ہے، سب بتایا. اب اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے چلے. پہلے کہاں پہنچے؟ پہلے بغداد پہنچے. بغداد میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ سے ملاقات کی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کی، حضرت فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سے ملاقات کی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ غریب نواز نے غوث اعظم سے بھی ملاقات کی بغداد میں. اور پھر بغداد کے بعد جو ہے پھر آپ کہاں پہنچے؟ پھر آپ ہمدان پہنچے. ہمدان کے بعد آپ کہاں پہنچے؟ ہمدان کے بعد آپ تبریز پہنچے. تبریز کے بعد آپ کہاں پہنچے؟ تبریز کے بعد آپ اصفہان پہنچے. اصفہان کے بعد آپ کہاں پہنچے؟ اس کے بعد آپ ہرات پہنچے. ہرات کے بعد آپ کہاں پہنچے؟ اس کے بعد آپ بلخ پہنچے. بلخ. اور جب بلخ میں جب پہنچے تو وہاں پر ایک حکیم تھے جن کا نام تھا حکیم ضیاء الدین. حکیم ضیاء الدین. علماء نے اس بات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. حکیم ضیاء الدین جو تھے نا وہ بڑے علم والے تھے، بڑے علم والے تھے، بڑے علم والے تھے. وہ پیر فقیروں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. وہ سوچنے لگے ارے ان کے آنے کی اتنی شہرت، اتنی شہرت، ابھی جاتا ہوں ایک دو سوال کروں گا ان کا سب کچھ نشہ اتر جائے گا اور انہیں پتا چل جائے گا علم کس چیز کا نام ہے، لیاقت کسے کہا جاتا ہے، صلاحیت کسے کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، حکیم ضیاء الدین نے بہت پڑھا، بہت پڑھا، بہت پڑھا، لیکن شاید ترمذی کی اس حدیث کو نہیں پڑھا. آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، رواه الترمذی فی سننہ. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ جو مومن دیکھتا ہے مومن تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. عزیزان محترم، جب حکیم ضیاء الدین غلط ارادہ لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے، غریب نواز کباب کھا رہے تھے. کباب. غریب نواز نے کباب کا ایک ٹکڑا حکیم ضیاء الدین کو دے دیا. جیسے ہی حکیم ضیاء الدین نے اس کباب کے ٹکڑے کو کھایا، اس ٹکڑے کا پیٹ میں جانا تھا، سمجھ لیجئے سارا کا سارا علم ڈیلیٹ ہو گیا، ساری کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئیں، ساری کی ساری سمجھ لیجئے جو لیاقتیں تھی وہ چلی گئیں. اب سوچنے لگے میں تو یہ سوال کرنے والا تھا، یہ پوچھنے والا تھا، یہ پوچھنے والا تھا، یہ پوچھنے والا تھا، اب کچھ نہیں آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے گویا کہ سارا کا سارا علم ڈیلیٹ ہو گیا ہو، سارا کا سارا علم سینے سے نکل گیا ہو. غریب نواز نے جب حکیم ضیاء الدین کی ہڑبڑاہٹ کو دیکھا، حکیم ضیاء الدین کی پریشانی کو دیکھا، غریب نواز مسکرائے اور کہا حکیم جی پریشان نہ ہو، جس علم کو سینے سے نکالنا جانتے ہیں
ہیں اس علم کو واپس سینے میں پہنچانا بھی جانتے ہیں۔ عزیزان محترم مسکرائے اور اس کے بعد غریب نواز نے واپس علم پہنچا دیا۔ اب سارا کا سارا علم آ چکا۔ پہلے جو علم تھا نا اس میں غرور تھا، پہلے جو علم تھا نا اس میں گھمنڈ تھا، پہلے جو علم تھا نا اس میں تکبر تھا، پہلے جو علم تھا نا اس میں ہدایت نہیں تھی، پہلے جو علم تھا نا اس میں نور نہیں تھا۔ عزیزان محترم اب جو علم غریب نواز کے وسیلے سے آیا ہے، حکیم جی سمجھ لیجئے غریب نواز کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار مجھے معاف کر دیں، مجھے توبہ کرائیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ عزیزان محترم اس طریقے سے آپ جگہ جگہ کرامتوں کا ظہور کرتے ہوئے غریب نواز جو ہے پھر سمجھ لیجئے بلخ کی سرزمین سے غزنی کے سرزمین پر آئے۔ غزنی میں آپ نے کچھ دنوں کو گزارا اور پھر غزنی سے آپ سمجھ لیجئے لاہور کی سرزمین پر پہنچے۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں آپ نے وقت کو گزارا اور پھر لاہور سے آپ پٹیالہ پہنچے اور پٹیالہ سے سمجھ لیجئے آپ دلی کی سرزمین پر پہنچے۔ اتنے دھیمے سبحان اللہ، ارے سو گئے کیا؟ بلند آواز سے بولو۔ 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گئے، جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ دہلی کی سرزمین پر اب دیکھیے ہم جب رہنے کے لیے مکان لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ اسلامی یا مسلمان کہاں رہتے ہیں؟ مسلمان محلے کو دیکھتے ہیں ہمارے بھائی، وہاں نماز کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بچوں کے پڑھانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، مدرسے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن غریب نواز کی شان دیکھیے، آپ نے فرمایا پتہ لگاؤ کفر کس جگہ پر اسٹرانگ ہے۔ بتایا گیا اجمیر، آپ نے کہا بوریا بستر اٹھاؤ، اب ڈیرہ اجمیر میں ہی جا کے ڈالیں گے۔ عزیزان محترم یہ جو چلے تھے نا غریب نواز اتنا، یہ جو سفر جو آپ نے جو سمجھ لیجئے مدینہ شریف سے کیا، سارا کا سارا سفر پیدل تھا۔ آج جو ہم یہاں پر آئے ہیں نا سمجھ لیجئے سواری میں آئے ہیں۔ ہم جیسے اسٹیشن پر پہنچے آپ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ آپ نہ صرف لینے کے لیے پہنچے بلکہ آپ نے ہر پھول سے استقبال بھی کیا۔ لیکن دوستو غریب نواز جب یہاں آئے ہیں نا تو چلتے چلتے تاریخ میں لکھا ہے کہ پیروں کے جو ناخن تھے نا وہ اس طریقے سے ہل رہے تھے، اگر یوں کر دیا جائے تو وہ ناخن اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، ناخن اپنی جگہ کو چھوڑ دیں۔ لیکن غریب نواز نے سمجھ لیجیے اپنے ارادے کو نہیں چھوڑا، اور آپ جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی ظاہری تفسیر بنتے ہوئے آپ دہلی کی سرزمین سے اجمیر پہنچے۔ ٹی ڈبلیو آرنلڈ نے لکھا ہے کہ صرف دہلی سے جو اجمیر پہنچے تھے نا 700 گھروں کو غریب نواز نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، ہندوستان میں جو ہے نا 2 طریقے کے لوگ آئے۔ کچھ وہ تھے جو دنیا کے لیے آئے اور کچھ وہ تھے جو دین کے لیے آئے۔ جو دنیا کے لیے آئے تھے نا وہ کب چلے گئے ان کا ذکر بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کوئی بابر ظہیر الدین کی برسی بھی مناتا ہو، نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جلال الدین کو یاد کرتا ہو، نہیں دیکھا ہوگا، مگر جیسے ہی اجمیر آتا ہے پورے ہندوستان میں سمجھ لیجئے غریب نواز کے نام کا ڈنکا بجنے لگ جاتا ہے۔ جو صرف دنیا کے لیے آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے آیا دنیا اسے بھول گئی، مگر جو دین کے لیے آیا مسلمان، ارے مسلمان تو چھوڑیے غیر مسلم بھی انہیں نہیں بھولے ہیں۔ یہ غریب نواز کی شان، یہ غریب نواز کا مقام و مرتبہ۔ اور آپ دیکھیں جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے نا تو غریب نواز کے آنے سے پہلے شہاب الدین غوری بھی آیا۔ شہاب الدین غوری فوج کو لے کر آیا، لیکن شہاب الدین غوری کی فوج پرتھوی راج چوہان کے سامنے ٹک نہ سکی، شکست ہوئی، شکست ہوئی، ہار گئی، بھاگنا پڑا اسے واپس۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ وہ قوم
جس کی تاریخ بدر و حنین و خیبر و خندق جیسی رہی ہو، کربلا جیسی جس کی تاریخ رہی ہو، شہاب الدین غوری کی فوج کیسے ہار گئی، کیسے ہار گئی؟ عزیزان محترم اس کا جواب کچھ اس طریقے سے، اگر شہاب الدین غوری کی فوج جیت جاتی نا تو ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک تانا سننا پڑتا کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے نا وہ تلوار کی بنیاد پر آیا ہے، اس ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے نا وہ قوت کی بنیاد پر آیا ہے، ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے نا وہ سمجھ لیجئے لشکر و سپاہ کی بنیاد پر آیا ہے۔ اگر شہاب الدین غوری کی فوج جیت جاتی نا تو زندگی بھر تک ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ تانا سننا پڑتا، مگر قدرت کہہ رہی تھی ہندوستان میں اسلام پہنچے گا شہاب الدین غوری کے ذریعے نہیں، معین الدین اجمیری کے ذریعے پہنچے گا۔ اس لیے شہاب الدین غوری کو ہرایا گیا اور ان کی جگہ معین الدین اجمیری کو لایا گیا۔ عزیزان محترم، اور خواجہ غریب نواز جب اجمیر پہنچے اور پھر وہ اونٹوں والا واقعہ بھی آیا اور پھر اس کے بعد بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا، پھر آپ دیکھیں غریب نواز نے کیسے تبلیغ کی۔ غریب نواز نے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا۔ آپ اس مدرسے کو ہلکے میں مت لینا، مسجدوں کی فضیلتیں ہیں لیکن اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے نا ان مسجدوں میں کوئی امامت کرنے والا نہیں رہے گا۔ جو لوگوں کے اندر اسلامی جذبہ پہنچایا جاتا ہے وہ انہی مدرسوں کا ذریعہ ہے، انہی مدرسوں کے ذریعے۔ تو غریب نواز نے وہاں کیا کیا؟ مدرسہ قائم کیا، اور آپ نے اپنے مدرسے میں جو ہے لوگوں کو تیار کیا، اور وہاں سے تیار کرنے کے بعد غریب نواز علاقوں میں پہنچاتے کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، غریب نواز نے مدرسے کے ذریعے بھی دین کی خدمت کی، اور غریب نواز نے کتابیں بھی لکھی۔ غریب نواز نے انیس الارواح لکھی، غریب نواز نے مونس الارواح لکھی، غریب نواز نے گنج الاسرار لکھی، رسالہ وجودیہ لکھا، رسالۃ الحدیث لکھا، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کو غریب نواز نے تحریر فرمایا۔ عزیزان محترم، ان کی سیرت کو اگر بیان کیا جائے تو سمجھ لیجئے وقت کم پڑ جائے، کیا بیان کیا جائے۔ پورے ہندوستان پر کل بھی غریب نواز کی حکومت تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی، کیونکہ ہندوستان غریب نواز کے لیے عطائے رسول ہے، ہندوستان غریب نواز کے لیے عطائے رسول ہے، اور غریب نواز ہندوستان کے لیے عطائے رسول ہیں۔ دنیا کی جو حکومتیں ہوتی ہیں نا وہ تو 5 سال 10 سال 20 سال اور اس سے زیادہ چلی 100 سال، اس کے بعد حکومت گر جاتی ہے، مگر اسی بھارت کی دھرتی پر ایک چشتی سرکار بھی ہے جو پچھلے 800 سالوں سے قائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے گی۔ اس چشتی سرکار کو کوئی نہیں گرا سکتا ہے، یہ غریب نواز کی سرکار، اور غریب نواز کی ایسی شان، جب تک زمین پر تھے تب بھی لوگوں کو ہدایت اور لوگوں پر حکومت، اور آج زمین میں ہیں تب بھی لوگوں کو ہدایت اور اس کے بعد لوگوں پہ حکومت، ہندوستان پر حکومت غریب نواز کی۔ عزیزان محترم، لارڈ کزن نے لکھا کہ جب میں ہندوستان کی سیر کے لیے آیا میں نے ہندوستان میں بڑے ادبھت نظارے دیکھے، وہ سب کو بیان کرتا ہے، لیکن بعد میں کہتا ہے کہ میں ایک چیز سے بڑا امپریس ہوا، بڑا متاثر ہوا۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ وہ چیز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ جس کا نام راجستھان ہے، اس میں ایک شہر جس کا نام اجمیر ہے، میں نے اس اجمیر میں قبر دیکھی، وہ قبر ایسی ہے جو آج بھی ہندوستانیوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے، آج بھی ہندوستانیوں کے دلوں پہ حکومت۔ اور غریب نواز ہدایت کیسے دے رہے ہیں؟ غریب نواز کے ذریعے ہدایت کیسی مل رہی ہے؟ آخری بات سنیے عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار بھی اجمیر شریف جاتے ہیں،
आला हजरत ने फरमाया वो जगह जहां दुआ जल्द कबूल होती है उसमें एक अजमेर शरीफ की दरगाह भी है, गरीब नवाज की बारगाह भी है, जहां न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की फकत नियत देखी जाती है। मैं आपको ग्वालियर की बात बताऊं, एक शख्स जिसकी बीवी उम्मीद से थी, बड़ा खुश बड़ा खुश बड़ा खुश, एक दो महीने गुजरे कि डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा कि बच्चे के हाथ नहीं, बच्चे के पैर नहीं बनने, बच्चा पैदा तो होगा लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि उसके हाथ पैर सलामत रहें। समझ लीजिए उसको जो है मेडिकल के हिसाब से मशवरा दिया कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। जब उसने हमसे कहा तो हमने कहा आप अजमेर शरीफ चलिए, और ये जो रिपोर्टें हैं इनको दिमाग से निकाल दीजिए, अजमेर शरीफ चलिए। हम भी अजमेर गए, गरीब नवाज की बारगाह में जब समझ लीजिए अर्जी लगाई है तो समझ लीजिए जब उनके यहाँ डॉक्टरों ने बड़ा कुछ डराया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा सही व सालिम पैदा हुआ। गरीब नवाज की बारगाह में उनके वसीले से जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। आला हजरत सैयदी सरकार भी समझ लीजिए अपने गुलामों के साथ अजमेर शरीफ जा रहे, ट्रेन से जा रहे। फुलेरा कोई स्टेशन था, ये हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात। फुलेरा एक स्टेशन आया, उस स्टेशन पर जो गाड़ी थी वो मेल गाड़ी थी, वहाँ पर बहुत मुख्तसर सा स्टॉप था, लेकिन मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था। आला हजरत ने अपने साथियों से कहा मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है, आइए स्टेशन पर आइए, जानामाज़ें बिछाइए और नमाज अदा करें। जिनके वुजू नहीं थे उन्होंने वुजू किया, आला हजरत ने फरमाया मैं वुजू से, और उसके बाद जैसे ही जब नमाज पढ़ने लगे ना तो आला हजरत ने फरमाया सुकून से नमाज पढ़ना, ये ट्रेन जा नहीं सकती है, ये ट्रेन जा नहीं सकती है। और आला हजरत ने खूब सुकून से नमाज पढ़ी। जैसी पहली रकात हुई तो ट्रेन ने एक सीटी दे दी, दूसरी रकात में ही थे कि ट्रेन ने और सीटियां दे दी और ट्रेन चलने वाली थी। सारे के सारे लोग एकदम जो है ट्रेन में बैठ गए, लेकिन अब ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। बड़े परेशान, सारे लोगों ने चेकअप किया, और भी जो भी ट्रेन के जो भी इंजीनियर्स थे उन्होंने देखा, मगर कोई खराबी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं चल रही। उसके बाद जो है काफ़ी कोशिशों के बाद जब नहीं चली, आला हजरत और उनके साथियों ने खूब सुकून से फ़र्ज पढ़े, सुन्नतें पढ़ी, नवाफिल पढ़े, और आराम से जैसे ही बैठे अब ट्रेन चलने लगी। अब ये सारा का सारा जो माजरा था, एक ऑफिसर और था जो अंग्रेज था, रॉबर्ट उसका नाम था, वो इस पूरे माजरे को देख रहा था, तो वो समझ गया कि ये जो बाबा जी हैं, ये ट्रेन जो है ना इन्हीं के लिए रुकी थी, इनके बैठने के साथ ही जो है ट्रेन चलने लगी। अब जैसे ही अजमेर पहुंचे तो आला हजरत अपने साथियों के साथ उतरे। अब वो जो अंग्रेज था ना, अब बस आला हजरत के बारे में ही सोच रहा है, आला हजरत के बारे में। और उसके बाद आला हजरत उतर के जो है अजमेर शरीफ चले गए। लेकिन जब ये अपने घर पहुंचा तो इसने अपने घर वालों को बताया कि मैंने आज जो करामतें, जो मेरिकल मैं सुनता था वो मैंने आज देखा। और उसने अपने घर वालों को पूरी दास्तान बताई। अब घर वाले भी सुन के कहने लगे कि फिर अगर ऐसी ही कोई बाकमाल शख्सियत है तो हमें भी ले चलो, उनके पास हम भी मिलना चाहेंगे। अब ये रॉबर्ट अगले दिन समझ लीजिए सारी अपनी फैमिली को लेकर वो अजमेर शरीफ की दरगाह के आसपास पहुंच गया। अब पता तो था नहीं आला हजरत का, लेकिन सोचा ज़रूर था कि वो आए यहीं पर थे, वो यहीं कहीं होंगे। वो देखता रहा देखता रहा देखता रहा। जब उसकी नज़र आला हजरत पर पहुंची तो वो आला हजरत के पास आए और उसने सारी बात को बयान किया और कहा कि मैं आपसे बड़ा मुतासिर। आला हजरत ने फरमाया ये जो तुमने कमाल देखा, ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल सरकार गरीब नवाज का है, ये सरकार गरीब नवाज का कमाल है। और
وہ سمجھ لیجئے اتنا متاثر ہوا اور سوچنے لگا، جس نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شان کا جب یہ عالم ہے تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے قدا بھر دیتے ہیں شاہن زماں کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد رابرٹ نے کہا اعلیٰ حضرت سے، بابا جی آپ مجھے توبہ کرائیے اور کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنائیے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس کا رابرٹ سے نام بدل کر عبد القادر رکھا، اور نہ صرف نام بدلا بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنا مرید بھی بنایا، اور اس کی جو پوری فیملی تھی پوری فیملی مسلمان ہوئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اور مبلغ تو وہ ہوتے ہیں جو جب تک قبر زمین پر ہوتے ہیں تب تک لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، مگر غریب نواز ایسے مبلغ جب زمین پر تھے تب بھی لوگوں کو ہدایتیں دے رہے تھے، آج زمین میں ہیں تب بھی لوگوں کو ہدایتیں دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، غریب نواز نے 2 شادیاں فرمائیں۔ آپ کی ایک شریک حیات کا نام بی بی امت اللہ تھا، دوسری شریک حیات کا نام بی بی عصمت اللہ تھا۔ اللہ نے آپ کو 3 بچے دیے، 4 بچے دیے، 3 بیٹے 1 بیٹی۔ خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین، خواجہ ضیاء الدین، یہ 3 بیٹے، اور بی بی حافظہ جمال ایک آپ کی شہزادی تھی۔ عزیزان محترم، بیان کرنے کے لیے بہت باتیں ہیں، ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر ان باتوں پر آپ نے عمل کر لیا، سرکار غریب نواز کی جو سیرت آپ نے سنی اس میں سے اگر کچھ باتوں پر بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اور پھر 6 رجب اور 633 ہجری میں آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو نور کی تحریر سے آپ کے ماتھے پہ لکھا تھا ہادہ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ ہمارا حبیب ہے اور ہماری ہی محبت میں ہمارے پاس آیا۔ تو بہرحال غریب نواز سرکار کی زندگی کا مقصد تھا تبلیغ، دین کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ غریب نواز کے سچے پکے دیوانے اسی وقت کہلائیں گے جب غریب نواز کے مشن کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے، غریب نواز کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔